جی اس وقت میں گلگت کے حلقہ نمبر 3 جو کہ گلگت دنیور اور سلطان آباد کا علاقہ ہے، یہاں پر خضر آباد نالے کے مقام پر موجود ہوں۔ یہ ایک بڑی رہائشی آبادی ہے اور یہاں کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں یہاں دعوت دی ہے کہ یہاں ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم حکومتی ایوانوں تک پہنچا سکیں۔ بات چیت کرتے ہوئے یہاں کی جو مقامی خواتین ہیں انہوں نے بتایا یہاں پہ جو سب سے جو مین بہت بڑا ایشو ہے راستے کا ایشو ہے۔ راستہ بہت تنگ ہے اور چھوٹی چھوٹی ندی نالیاں ہیں جس کی وجہ سے پانی باہر آ کے پورے راستے ہمارے خراب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا ہمارے لیے پینے کا پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ صاف پانی ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، نہ کوئی ٹائم پہ پانی نہیں آ رہا ہے۔ پانی آتا بھی ہے تو بالکل تھوڑا سا پانی ہے تو جو ٹینکی تک بھی نہیں پہنچتا ہے، تو ہمارے لیے پانی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ آج تک 20-25 سال ہو گئے یہاں ہم آئے اور آج تک گورنمنٹ کا ایک بندہ نہیں آیا ہوا ہے ہمارے پاس۔ 5 سال ہمارے ڈاکٹر محمد اقبال کا گزر گیا تو آج تک کہاں ہیں گورنمنٹ؟ 2-3 دن پہلے تو ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب نیو گورنمنٹ سے میں اپیل کرتی ہوں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اس مسئلے کو حل کریں، میں آپ سے امید رکھتی ہوں۔ ہمارے لیے نہ سڑک ہے، نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ دن گاڑی بھی جو نہیں جاتے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان سب کو ہر کچھ دیتا ہے، ہمارے لیے نہ روڈ ہے، نہ ہمارے لیے اسپتال ہے، نہ ہمارے لیے سکول ہے۔ ہمارے سارے بچے دیکھو ادھر کیسے پریشان ہیں، ابھی کیا کہیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہرنگیز ہے، میں سلطان آباد کی جواخہ نمبر 3 کی اس گلی میں موجود ہوں، اور ہماری یہاں یہ سہولتیں نہیں ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ روڈ کا مسئلہ ہے، بہت تنگ گلی، ہم نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ کہ پریگنینسی میں ہم یہاں سے بکنگ کر کے جانا پڑتا ہے اور بہت سارے پیسے جاتے ہیں، اور ہم چیکنگ بھی نہیں کر کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ یہاں پہ نہ کوئی ڈسپنسری ہے، نہ کوئی کلینک ہے، اور نہ کوئی ہاسپٹل ہے، اس لیے یہاں پہ کچھ بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ تو میں اپیل کرتی ہوں کہ یہاں پہ اس روڈ کی مرمت کرے اور دوسرے ڈسپنسری یا اس کی کوئی روڈ کی مسئلہ ہے۔ ہمارے بچے جب بیمار ہوتے تو یہاں ہاسپٹل سے لے جانے تک ہمارا جان نکلتی، ہمارے بچے مرتے۔ پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، ہمارا راستہ کہ دیکھے کوئی، ہمیں کوئی سنے ہماری آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شازیہ، اس سلطان آباد کی جواخہ نمبر 3 گلی سے۔ ہمارے وہاں پر اسکول کے لیے بہت دور ہے، اسکول بہت دور ہے، اور یہاں پر گاڑیاں بھی نہیں آتے، اور آئے تو بھی ڈبل کرایہ لیتے، اسی لیے ہمیں اسکول جانے میں بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، اور اوپر سے یہاں روڈ بھی بہت کچا ہے، ہم جا نہیں سکتے۔ جی السلام علیکم۔ جی اس وقت ہم خضر نالہ سلطان آباد میں کھڑے ہیں۔ یہاں پہ کافی ایشوز ہیں پانی اور یہاں پہ روڈ کا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں، یہاں پہ سکول نہیں ہے، ہیلتھ کے فیسلٹیز نہیں ہیں۔ خواتین جن کو ڈیلیوری ہونی ہو یہاں سے ہاسپٹل تک لے جانے میں کافی مشکلات ہیں۔ یہ جو پچھلے جو گورنمنٹ ہے ڈاکٹر اقبال کی مسلم لیگ نون کی، یہاں آ کے انہوں نے توجہ نہیں دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئے گی، ہماری گورنمنٹ آئے گی، اور اس کو پریارٹی پہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خضر آباد نالے کے جو رہائشی ہیں انہیں سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ سڑک کا ہے، اور اس کے علاوہ پانی اور صحت کی سہولیات، ڈسپنسری یہاں پر کوئی نہیں ہے، زچہ بچہ سینٹر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ پر امید ہیں کہ آنے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کے مسائل حل کرے گی۔ کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبدالرحمن بخاری، سلطان آباد، گلگت۔